السلام علیکم پیارے دوستوں اور بچوں، آج کی کہانی کا نام ہے پینوکیو۔ بہت پہلے کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں کھلونے والا رہتا تھا۔ وہ کھلونے بناتا اور انہیں بھیجتا۔ سبھی بچے اس کے بنائے کھلونوں کے دیوانے تھے۔ وہ ہمیشہ بچوں کی پسند کا خیال رکھتا تھا۔ اب میں ایک عظیم کٹ پتلی لڑکے کا ایجاد کروں گا، اس کے ساتھ میں بچے جیسا برتاؤ کروں گا۔ چوپینڈو جنگل میں جا کر اچھی لکڑی تلاش کرنے لگا۔ اوہ خوب، جو لکڑی میں چاہ رہا تھا یہ وہی ہے۔ چوپینڈو نے اسے اپنے بچے کی طرح اٹھایا اور گھر لے آیا۔ اس لکڑی کو میز پر رکھ دیا، کندھا کاری اور دستکاری کا آغاز کیا۔ لکڑی کا گٹھا ایک شکل لینے لگا۔ پہلے گڈے کا سر، ہاتھ، پھر پیر بنائے۔ چوپینڈو نے اپنا شاہکار مکمل کر لیا، بہترین لڑکا بنایا۔ میں نے تمہیں بالکل میرے بیٹے کا بچپن یاد دلا رہا ہے۔ میں تمہیں پینوکیو کہوں گا میرے بیٹے، میرے بیٹے کا نام ہے۔ چوپینڈو جب سونے لگا تو اس نے پینوکیو کو بھی اپنے ساتھ لٹایا۔ پورے دن کی مشقت کے بعد چوپینڈو گہری نیند میں سو چکا تھا۔ یکایک وہاں ایک پری رونما ہوئی۔ چوپینڈو، تم خوشی میں مسرور ہو کہ بچے تمہارے بنائے ہوئے کھلونے پسند کرتے ہیں۔ میں اس خاص کام کے لیے تمہیں ایک نایاب تحفہ دینا چاہتی ہوں۔ پری نے اپنی چھڑی گھمائی اور گڈے میں زندگی کے اثار پڑ گئے۔ وہ بستر سے باہر کودا اور پری سے بڑے احترام سے پوچھا، محترمہ پری، آپ نے مجھے زندگی دی ہے، اب میں چل سکتا ہوں، رقص کر سکتا ہوں۔ بالکل میرے دوست، اب تم زندہ ہو، اب تم اچھے بچے بن سکتے ہو۔ اپنے والد کو کبھی تکلیف نہ دینا اور اس کے فرما بردار بن کر رہنا۔ اگر تم اچھے لڑکے ثابت ہوئے تو میں تم کو ایک نایاب تحفہ دوں گی۔ میں ہمیشہ اپنے والد کا فرما بردار بن کر رہوں گا۔ تمہارے والد سو رہے ہیں، ان کی نیند میں خلل نہ ڈالو، صبح ان کو بتانا۔ اگلی صبح چوپینڈو سو کر اٹھا تو پینوکیو کو اپنے سامنے بیٹھا پا کر سکتے میں آ گیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ او میرے گڈے میں جان ہے، او میرا پینوکیو زندہ ہے۔ جی والد محترم، میں زندہ ہوں۔ چوپینڈو نے پینوکیو کو سینے سے لگایا۔ میں یقین نہیں کر پا رہا ہوں، اپنی خوشی بیان نہیں کر سکتا۔ چوپینڈو اور پینوکیو ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی کے دن گزارنے لگے۔ پھر وہ وقت آیا جب اسے اسکول جانا تھا۔ ابو، اب میں اسکول جانا چاہتا ہوں، سارے بچوں کی طرح۔ مجھے کتابیں اور پینسل دلا دیجیے۔ بالکل، میں جلد تمہیں دلاتا ہوں۔ لیکن ابھی اسکول کا سامان خریدنے کے لیے چوپینڈو کے پاس پیسے نہیں تھے، اس لیے اس نے اپنا کوٹ بیچ دیا اور پینوکیو کو کچھ پیسے دیے۔ لیکن ابو، آپ کا کوٹ کہاں ہے؟ او مجھے لگتا ہے آج میں نے وہ پہنا نہیں ہے، وہ بہت پرانا اور پھٹا ہوا ہے اور مجھے اچھا بھی نہیں لگتا تھا۔ جاؤ میرے عزیز، دل لگا کر پڑھو اور میرا نام روشن کرو۔ شکریہ ابو، پھر ملتے ہیں۔ پینوکیو خوشی خوشی اسکول کے راستے نکل گیا۔ اس نے دکانیں دیکھیں، لوگوں کو دیکھا۔ اچانک سے اس نے ایک بھیڑ دیکھی اور دھیرے سے اس جانب قدم بڑھایا کہ وہ جان سکے کہ یہ سب کیا ہے۔ اس نے جو دیکھا وہ بے حد خوبصورت تھا۔ وہ تھا سرکس والوں کا آشیانہ، جہاں مسخرہ کھڑا ہوا تھا۔ پینوکیو اندر جانے ہی لگا تھا کہ مسخرے نے اس کو روک لیا۔ پینوکیو نے کچھ دیر سوچا اور اپنے والد کے دیے ہوئے پیسے اس کو سونپ دیے۔ مسخرے نے اسے ٹکٹ دے دیا اور پینوکیو خوشی سے اندر داخل ہو گیا۔ ایک جادوگر اپنا جادو پیش کر رہا تھا اور ایک بھالو عجب سی سائیکل چلا رہا تھا۔ پینوکیو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ عالی شان خوبصورت جگہ ہے۔ یہ سرکس استاد نے اسے ونگ سے دیکھا۔ واہ، کیا زندہ گڈا ہے! میں اسے تلاشوں گا اور سرکس میں استعمال کروں گا۔ اب مجھے نکلی کٹ پتلیوں کا کھیل دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی شو ختم ہوا، اس نے پینوکیو کو باہر جانے سے روکا۔ تم سرکس چھوڑ کر نہیں جا سکتے، اب تم سرکس کے ایک رکن بن کر رہو گے۔
میرے زندہ جاوید گڈے، تم یہاں پر کیوں آئے جب تم اسکول کے لیے نکلے تھے؟ معافی چاہتا ہوں، میں نے اپنے والد سے جھوٹ بولا۔ میرے والد نے مجھے کتاب کاپی کے لیے پیسے دیے تھے اور میں نے اس سے ٹکٹ لے لیا۔ میں آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گا، مجھے جانے دو اور ایک اچھے لڑکا بنوں گا اور اپنے والد سے کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ سرکس استاد نے اس سے کتابیں خریدنے کے لیے 5 سونے کے سکے دیے۔ اوہ شکریہ، آپ بہت ہی شریف اور اچھے انسان ہیں۔ پینوکیو نے سکے لیے اور خوشی خوشی اپنے راستے چل دیا۔ جب وہ راستے میں تھا تو ایک مکار بلی اور چلاک لومڑی نے سکے دیکھ کر اسے روک لیا۔ لکڑی کا لڑکا اتنی جلدی میں کدھر جا رہا ہے؟ میں بازار جا رہا ہوں، مجھے کتابیں اور کاپیاں خریدنی ہیں۔ کیا میں تم کو نہیں لگتا کہ اس سے بہتر ہے کہ برگر خرید لو اور دودھ کی آئس کریم؟ وہ تم میرے ساتھ بانٹ سکتے ہو، لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ ارے یہ بے وقوف دکھتا ہے، ہم اسے لوٹ سکتے ہیں۔ تمہارے پاس 5 سونے کے سکے ہیں، جب سے تم 1 پیسوں کا درخت اگا سکتے ہو۔ پینوکیو نے یقین کیا، بلی اور لومڑی کے پیچھے چل دیا، لیکن لومڑی بنا بتائے واپس بھاگ گئی۔ کچھ دیر چلنے کے بعد دونوں ایک فارم میں پہنچے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جگہ بالکل درست ہے۔ پینوکیو کو ایک کھدا ہوا گڈھا دکھا اور سارے سکے اس نے اس میں گرا دیے اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔ اب یہ درخت اگے گا، اس سے کتابیں اور اپنے والدین کے لیے کوٹ بھی خرید سکوں گا اور تمہیں برگر اور دودھ کی آئس کریم بھی دلاؤں گا۔ تم بے وقوف ہو، یہ وہ سکے سارے میرے ہو سکتے تھے۔ پینوکیو نے ڈر کر اپنے قدم پیچھے کیے اور وہ ایک بڑے سے کھڈے میں دھس گیا۔ بلی بلی میری مدد کرو، مہربانی کر کے مجھے بچاؤ۔ یہ ایک جال تھا جو لومڑی نے بنا تھا۔ تم یہ سوچ کر مطمئن ہو رہے ہو کہ میں یہاں تمہاری مدد کروں گا؟ لومڑی اور بلی نے مٹی ہٹائی اور کھڈے سے سکے لے کر فرار ہو گئے۔ پینوکیو بالکل تنہا رہ گیا۔ میں غلط لوگوں پر اعتبار کر بیٹھا، میں نے اپنے والد کی بات نہیں مانی۔ بلی اور لومڑی نے مجھے بے وقوف بنایا اور تب ہی اچانک پڑی رونما ہوئی۔ کیا ہوا پینوکیو؟ تم اس کھڈے میں کیسے آئے؟ میں اسکول کی کتابیں خریدنے جا رہا تھا، مگر 2 مکار جانوروں نے مجھے پکڑ لیا اور اس کھڈے میں گرا دیا اور میرے سونے کے سکے بھی چرا لیے۔ اس نے جیسے ہی ایسا بولا، اس کی ناک لمبی لمبی اور لمبی ہونے لگی۔ یہ میری ناک کو کیا ہو رہا ہے؟ یہ لمبی کیوں ہو رہی ہے؟ یہ اس لیے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ اس لیے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ جیسے ہی تم جھوٹ بولو گے تمہاری ناک لمبی ہوتی جائے گی۔ پینوکیو اپنے کیے پر شرمندہ ہوا اور سارا سچ پری کو بتایا، اور جیسے ہی اس نے سچ بولنا شروع کیا اس کی ناک واپس معمول پر آ گئی۔ اب تم سچ بول رہے ہو، اب میں تمہیں آزاد کروا کر تمہارے والد کے پاس بھیج دیتی ہوں۔ پری نے اپنی طلسمی چھڑی گھمائی اور پینوکیو کھڈے سے باہر آ گیا۔ شکریہ پری، خدا تمہیں محفوظ رکھے، اچھے لڑکے بنو اور دوبارہ جھوٹ نہ بولنا۔ پینوکیو نے گھر کے لیے چلنا شروع کیا اور راستے میں اسے اس کا دوست رومیو ملا۔ رکو پینوکیو، تم کہاں جا رہے ہو؟ میرے ساتھ چلو، میں ٹوائے لینڈ کی طرف جا رہا ہوں۔ ٹوائے لینڈ؟ یہ کہاں ہے؟ میں وہاں جا کر کیا کروں گا؟ وہاں ڈھیر سارے کھلونے، مٹھائی اور چاکلیٹ ہیں، اور ڈانٹ ڈپٹ بھی نہیں۔ وہاں صرف کھیل ہی کھیل ہے اور پڑھنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ حیرت انگیز ہے، چلو چلتے ہیں۔ پینوکیو اپنے دوست کے ساتھ ٹوائے لینڈ پہنچا۔ پینوکیو اور رومیو نے مٹھائی کھانی شروع کی۔ انہوں نے کھلونوں سے کھیل کر کرتب دکھائے اور سواری بھی کی۔ وہ کچھ دیر وہاں ہی ٹھہرے۔ اس دن پینوکیو نے محسوس کیا کہ اس کے جسم میں کچھ تبدیلیاں ہو رہی تھیں۔ اس کو ایک دم اور گدھے کی طرح لمبے کان نکل آئے تھے۔ یہ مجھے معلوم ہوا، اس جگہ پہ کچھ ہے، اور کچھ ہی دوری پر اس نے دیکھا کہ ایک آدمی ٹانگے پر گدھوں کو چلا رہا تھا۔ پینوکیو کو احساس ہوا کہ وہ فریب سے لایا گیا ہے۔ ٹوائے لینڈ حقیقت میں ایک نگران تھا جو کہ بڑے
गधे सौदागर के जरिए चलाया जा रहा था, जो बच्चों को खिलौने और मिठाइयों का लालच देकर गधे में तब्दील करके बाजार में बेच दिया करता था। पिनोकियो जितना तेज भाग सकता था वो भागा और वहां पहुंचकर उसने कुछ बातें सुनी। क्या तुमने जोपेंडो के बारे में सुना? वो अपने बेटे को तमाम तर गांव में तलाश कर आया, मगर वो उसे नहीं मिला। तब वो समंदर की सतह पर उसे देखने लगा। हाँ, मैंने सुना है कि उसकी कश्ती तूफान में गर्क हो गई थी। ये सुनकर पिनोकियो को बहुत तकलीफ हुई। वो फौरन निकला और भागकर समंदर आया और कुछ जाने बिना छलांग लगा दी। जैसे ही पिनोकियो को अपनी खुदगर्जी का एहसास हुआ, वो अपनी असली मामूल पर आने लगा। ना उसे दुम थी, ना बड़े कान। वो ऐसे तैर रहा था जैसे लकड़ी का हो। वो तैरता रहा बगैर किसी के सिखाए। वो जैसे ही समंदर के बीच पहुंचा, एक बड़ा मुंह बाहर आया और उसे निगल गया। वो एक बड़ी वेल थी। मैं कहाँ हूँ, यहाँ कितना अंधेरा है। ओ अब्बू, ये मैं क्या कर बैठा। मेरी तमन्ना थी कि एक बार उनसे मिल सकता। ज़रूर मेरे बेटे, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। अब्बू, पिनोकियो। बाप बेटे एक दूसरे से गले मिले। मुझे माफ़ कर दो अब्बू, मैंने आपसे झूठ बोला। आपके दिए पैसे सर्कस में खर्च हो गए। पिनोकियो ने सब कुछ सच सच बताया। ठीक है मेरे बेटे, मैंने तुम्हें माफ़ किया। अब हमें यहाँ से फरार हो जाना चाहिए। लेकिन कैसे? अब्बू, आपने माचिस से रोशनी की और हम लकड़ी के जहाज में सरसरा रहे हैं। हाँ, मैंने लकड़ी की आग से रोशनी करूँगा और उन मछलियों को भगाऊंगा जो वेल के अंदर हैं। देखना है कि वो इससे कितनी देर जिंदा रह सकेगी। ठीक है, तब तो हमें आग जलाकर रोशनी करनी चाहिए। इसके पेट में बहुत सी लकड़ियां हैं, धुआं इसके नाक से निकलेगा। बेहतरीन तजवीज़ है पिनोकियो, हम ये पहले करना चाहिए। उन्होंने लकड़ियों का ढेर जमा किया और आग लगा दी। स्याह धुआं उठा और बाहर आने लगा। वेल को पेट के अंदर जलने की तपिश महसूस हुई तो उसने खांस खांस कर सबको बाहर निकाल दिया। वो दोनों जल्दी से तैर कर किनारे पर आ गए। पिनोकियो, तुमने हमें बचा लिया। मैं आपका बेटा हूँ, आपकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। मुझे तुम पर रश्क है। उसी लम्हे परी रोनुमा हुई। पिनोकियो, आखिर तुमने साबित कर दिया कि तुम एक नेक बेटे हो, क्योंकि तुमने अपने वालिद की जान बचाई, जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था कि वो खास तोहफा आज मैं तुम्हें दे रही हूँ। परी ने अपनी तलिस्मी छड़ी पिनोकियो पर घुमाई। मुझे कोई मार रहा है। मेरी खाल, मेरे दिल की धड़कन महसूस हो रही है। मैं इंसान में तब्दील हो रहा हूँ। मरहबा परी, तुमने मुझे एक बेटा दे दिया। शुक्रिया इस नवाजिश के लिए। ये तुम्हारे अच्छे काम का सिला है। अगर तुम बेहतर काम करते हो तो कायनात तुम्हारे हाथों में है। अल्लाह की रहमत सदा तुम पर होगी। और बाद में पिनोकियो और जोपेंडो खुशो खुरम जिंदगी जीने लगे और बच्चों के लिए मज़ीद खूबसूरत खिलौने बनाने लगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।